بھوک اور پیاس کی شدت بھی خدا والوں میں جذبہ شوق عبادت کو بڑھا دیتی ہے، تھکنے دیتا نہیں ایمان کی طاقت کا نشہ، روزہ داروں کو تراویح مزہ دیتی ہے۔ یہ رمضان ہے میرے عزیزوں، دن میں آدمی روزہ رکھتا ہے، مسلمان دن میں روزہ رکھتا ہے، دن میں اپنے کام کاج بھی کرتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد میں تھک بھی جاتا ہے، لیکن پھر جب رات ہوتی ہے تو وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز عشاء ادا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کرتا ہے، اور اس میں قرآن مجید سنتا ہے۔ کس لیے؟ قرآن سے جو محبت ہے وہ محبت اس ماہ مبارک میں جوش مارتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بندہ روزے کی حالت میں دن بھر تھک ہارنے کے بعد میں روزہ رکھ کر بظاہر انسان کی طبیعت پر تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، نفس پر یہ گراں بھی گزرتا ہے، لیکن وہ تلاوت قرآن سننے کے لیے رات کو مصلی بچھا کر امام کے پیچھے مسجد میں صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ پھر وہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس قرآن کو سنتا ہے اور اتنا مسرور ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اور عام دنوں کی بنسبت اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوتوں کا ذوق ظاہر ہے ہمارے یہاں عوام میں، خواص میں، سبھی کے اندر زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے، رمضان میں بھی غیر رمضان بھی، لیکن چونکہ رمضان میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو رمضان میں مزید ہر عمل میں بندے کو چاہیے کہ وہ زیادتی لائے اور کثرت سے عمل کرے۔ لیکن میرے عزیزو یہ بھی بات میری ذرا توجہ سے سننا، ایک ہوڑ سی لگ جاتی ہے ہمارے یہاں، اور خاص طور پہ عورتوں کے اندر ہوڑ لگ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتی ہیں مگر ایک ہوڑ لگتی ہے، ایک دوسرے پر سبقت والا ماحول بنتا ہے، کہتی ہیں تم نے کتنے پڑھ لیے؟ میں نے تو 15 دن نہیں ہوئے، کہتی ہے میں نے 4 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، 5 پڑھ لیے، ایک دوسرے کو فون کر کر کے بتاتی ہیں آپ نے کتنے پڑھ لیے؟ میں نے تو 4 قرآن مکمل کر لی۔ اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، مگر اتنا یاد رہے یہ ہوڑ لگا کر جلد بازی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاوت کا لطف ہی جاتا رہے اور قرآن پڑھنے کا ثواب ہی جاتا رہے، یہ خیال رہے۔ قرآن کو ذرا سلیقے سے تلاوت کرنا، سلیقے سے پڑھنا، قاعدے سے پڑھنا، سکون سے پڑھنا۔ 4 مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت مکمل نہیں کر سکتے، 4 قرآن ختم نہیں کر سکتے، 1 کرو مگر قاعدے کے ساتھ، باقاعدگی سے، سلیقے سے پڑھو۔ یہ نہیں کہ بس رے رے ری ری رے رے ری ری کر کے آپ نے جو ہے اور بس الٹی سیدھے ہجے کر کے۔ عجیب ہمارے خواتین کا قرآن پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، یاسین کو یاشین کہہ دیتی ہیں اور بڑے لہرا لہرا کے پڑھتی ہیں، یاشین والقرآن الحکیم انک لمن المرسل۔ اللہ معاف فرمائے، جانے کتنا بگاڑ بگاڑ کے پڑھتی ہیں، مگر ہوڑ لگی ہوئی ہے ہم نے 4 پڑھنے ہیں، ہم نے 5 پڑھنے ہیں۔ اور خدا کے لیے یاد رہے، اگر یہ آپ بگاڑ بگاڑ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گی تو یہ معنی بدل جائیں گے، اور بات صرف آپ نے تو قرآن ثواب کے لیے پڑھا، لیکن یہاں پر بجائے ثواب کے عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ پروردگار کے کلام
بگاڑ کر پڑھنے کی کوشش کی رب ناراض ہو جائے گا. اور کئی بار معنی بدلتے ہیں تو کفر کے راستے کھل جاتے ہیں, کئی بار کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. جب بات آپ پڑھیں گے اس طرح اس کو بگاڑ کر کے معنی بدل جائیں تو یاد رہے قرآن مجید رب کی رضا کے لیے پڑھا جا رہا ہے, برکتیں حاصل کرنے کے لیے, ثواب اپنے نامہ اعمال میں بڑھانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جائے, اس کا خاص طور پر خیال رکھیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. رمضان المبارک میں قرآن مجید تلاوت کرنے والوں, قرآن پڑھنے والوں, قرآن کی جو تکمیل ہے, نزول قرآن کی تکمیل ماہ رمضان المبارک میں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی پیاری حدیث ہے میرے مصطفیٰ کریم کا, بڑا پیارا فرمان, مچل اٹھو گے خدا کی قسم. تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا, تمہارے میرے آقا نے فرمایا کل میدان محشر میں روزہ اور قرآن, روزہ اور قرآن دونوں کے دونوں اللہ کے حضور بندے کے لیے شفاعت کریں گے. رمضان کا روزہ جو آپ نے رکھا, روزہ بھی شفاعت کرے گا. قرآن جو آپ تلاوت کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, شفاعت کرے گا. روزہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا میں نے اسے کھانے پینے سے روکا, خواہشوں سے روکا, دن کے اندر دن میں نے اسے کھانے پینے سے, خواہشات سے روک دیا. یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور ادھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا میں نے اس کو رات میں سونے سے باز رکھا, میں نے اس کو اپنی تلاوت کے لیے تیار کیا. یا اللہ اس نے میری تلاوت کی, اے پروردگار میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما. خدا کی قسم ادھر روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, ادھر قرآن عرض کرے گا. فرمایا میرے آقا نے اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا. اللہ رمضان کی بھی, روزے کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا بندے کے حق میں, اور پروردگار روزے کی شفاعت بھی قبول کرے گا, قرآن کی شفاعت بھی قبول کرے گا. تو قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ. اللہ تعالیٰ کے حضور یہ قرآن کہے گا, مالک میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما, اور رب قبول فرمائے گا. تو قرآن شفاعت کرے گا, روزہ شفاعت کرے گا. قرآن پڑھیں مگر اتنا خیال رہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ آپ معنی تبدیل کر دیں. اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو سیکھیں, قرآن پڑھنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح اعلان فرمایا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو باقاعدگی سے پڑھا جائے. یہ کوئی دنیا دار کا کلام نہیں ہے جناب, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ پروردگار کا کلام ہے. تو یاد رہے کہ روزہ اور تلاوت قرآن کسی حال میں نہ چھوڑیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ کل بروز قیامت اللہ روزہ اور قرآن کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے گا, اور ان کی سفارش کو قبول فرما کر اللہ ہم کو جنت کا حقدار بنا دے گا. تلاوت کرتے رہیں. رمضان المبارک ہے, اس کی برکتوں پر جتنی بات کریں ہم, خدا کی قسم زبانیں تھک جائیں گی, مگر رمضان کی برکتوں پر مکمل ہم کلام نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا مہینہ ہے. میرے حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے, یہ اللہ کا مہمان ہے. تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے, ادھر چاند نظر آیا, یہ شب شروع ہوئی. تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ نے اعلان فرما دیا, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے, اور جب پروردگار کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا, اور پروردگار ہر دن ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دے
دیتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو سارے مہینے کے اندر اللہ نے جتنوں کو جہنم سے آزاد کیا ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرمایا ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالی اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے کام پورا کیا؟ فرشتے عرض کریں گے اے مولا اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالی فرمائے گا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ ماہ سیام کی برکتیں ہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے مکے میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا قیام کیا، نوافل پڑھے، ہائے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مکہ شریف اللہ کے گھر بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھ کر وہاں پر روزوں کا لطف لے رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مدینہ پاک میں حضور کے روزے کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ افطار کر رہے ہیں۔ میرے حضور کا فرمان ہے جس نے مکے میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا اتنا قیام کیا، یعنی اس نے نفل پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری جگہ کی بنسبت 1,00,000 رمضان کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ یہاں پہ جو ہم رمضان میں ہیں ہندوستان یا کسی بھی ملک کے اندر لوگ رمضان المبارک میں جتنا ثواب پائیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پر 1,00,000 یہاں کی بنسبت 1,00,000 رمضان کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اور ہر دن اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر دن ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، لکھی جاتی رہیں گی۔ بڑی برکتیں ہیں ماہ سیام کی، بڑی برکتیں ہیں ماہ رمضان کی۔ اس کی سحری کا جواب نہیں، اس کی افطار کا جواب نہیں۔ سحری میرے آقا نے فرمایا ضرور کیا کرو، میرے آقا نے فرمایا سحری تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان یہ سحری کا لقمہ ہے جو فرق پیدا کرتا ہے، جس سے فرق ہوتا ہے یہ سحری کا لقمہ ہے۔ اور لوگ تو تمنا کریں گے، میرے حضور نے فرمایا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے، اگر معلوم ہوتا رمضان کیا چیز ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا، 1 مہینہ نہیں ہوتا رمضان، پورے سال ہوتا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ غور کرو میرے عزیزو، اس ماہ مبارک میں شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا رب کو منانے کا؟ اب شیطان بہکانے کے لیے پیچھے پیچھے نہیں لگا ہوا ہے، اب شیطان نہیں ہے تعاقب میں۔ اس سے بہتر موقع زندگی میں کون سا آئے گا کہ اپنے رب کو بندہ منائے؟ اس سے بہتر موقع کون سا آئے گا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ سر جھکائے؟ اب تو شیطان بھی قید ہے، اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کے ساتھ شیطان بہکا رہا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا بات؟ دعا تو ہم الحمدللہ گناہگار ہیں، مگر پھر بھی جیسی بھی یہ زبان ہے ہم تو دعا اپنے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت رمضان ہے، کچھ خرابیاں میرے اندر ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق توبہ دے اور میں وہ برائیاں چھوڑ دوں۔ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا اگر اس ماہ مبارک کے اندر تم صدق دل سے توبہ کر لو گے،
سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد میں نیت کرو، ابھی سے نیت کرو اور سحری کر کے صبح سے روزہ رکھو، خدا کی قسم دل بدل جائے گا، خود بخود گناہوں سے دوری پیدا ہوتی رہے گی، خود بخود طبیعت گناہوں سے دور ہوتی جائے گی، خود بخود چینجنگ آئے گی، خود بخود بدلاؤ آئے گا، کیونکہ شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا ہے۔ تم اپنی طبیعت میں ذرا سا بدلاؤ پیدا کرو گے، پروردگار عالم پھر دیکھو کتنا کرم فرمائے گا، اس کی رحمتیں برس رہی ہیں، جھما جھم اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو نہ سحری کا جواب ہے اور نہ ہی افطار کا جواب ہے۔ افطار کے تعلق سے میرے حضور نے کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ وہ بندہ پیارا ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے، افطار میں دیر نہ کرے، کاہلی سے کام نہ لے۔ میرے آقا کا اعلان ہے، تاجدار مدینہ نے فرما دیا کہ اللہ کا فرمان ہے، رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزاج دے رہا ہے، میرے بندوں افطار میں دیر نہ کیا کرو، جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کر لیا کرو، افطار میں تاخیر نہ کیا کرو۔ آقا تاجدار مدینہ والی کائنات نے اس حدیث پاک کے اندر اللہ کا فرمان سنا دیا، بات واضح ہو گئی کہ بات چیت میں باقی کاموں میں مصروف ہو کر یہ نہیں ہو کہ وقت ہو گیا اور بات کر رہے ہیں، کسی سے دیر کر رہے ہیں خامخواہ، وقت ہو گیا کسی کام کے چکر میں دیر کر رہے ہیں خامخواہ۔ خاص طور پر ہمارے یہاں خواتین کہ بس ذرا سی پکوڑی رہ گئی ہیں یہ اور تلو، کہ ذرا سا بس سامان یہ اور مجھے یہ سبزی ذرا بنانی ہے، نہیں، کام بعد میں کریں، افطار فوراً کریں، وقت ہو گیا سارے کام چھوڑ دیں، فوراً افطار کریں۔ اللہ کو پیارا ہے وہ بندہ جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، آقا نے اپنے تمام امتیوں کو فرمایا، اے میرے امتیوں سنو، اللہ تعالیٰ افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں دیر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو، جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے۔ مؤذن اذان کہہ رہا ہے، اس پر ہی ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے، اذان پڑھے گا ہم کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے، خود بھی ذرا وقت دیکھا کریں گھڑی میں، خود بھی ذرا اس بات کی تھوڑی فکر کیا کریں کہ وقت سے پہلے افطار نہ ہو جائے اور وقت ہونے کے بعد میں تاخیر نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ افطار کی بڑی برکتیں ہیں۔ افطار کے وقت میں بندہ جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، نعمتیں ساری رکھی ہوئی ہیں، یوں ہاتھ اٹھا کے بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا، مناجات۔ تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں غور کرو، افطار کے وقت میں دعا مانگا کرو، رب سے مانگا کرو، کیونکہ افطار کے وقت میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ افطار کے وقت میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور جو روزہ رکھے اور روزہ دار کو کسی کو افطار کرائے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ افطار کرانے پر بھی بڑا ثواب ہے، اللہ توفیق دے تو ضرور افطار کرائیں۔ اور یاد رہے روزہ کن چیزوں سے افطار کریں، حضور کا یہ بھی ذرا واضح اعلان سن لیجئے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو وہ پانی سے کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اور حضور طریقہ تھا، حضور تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے، تازہ کھجور سے میرے مصطفیٰ افطار فرمایا کرتے تھے۔ 2 ہجری میں
رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، 9 سال میرے حضور نے رمضان پائے، ظاہری زندگی میں 9 رمضان میرے حضور کو ظاہری زندگی میں ملے۔ حضور نے جو افطار کیا ہے، طریقہ حضور کا یہی رہا ہے کہ میرے حضور تازہ کھجور سے، اگر وہ نہیں ہے تو خشک کھجور سے، جسے ہم چھہارا کہتے ہیں، اگر تازہ کھجور نہیں ہے تو حضور خشک کھجور سے، چھہارا جس کو بولا جاتا ہے، اس سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو کھجور سے، الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھجور سے افطار کریں، بسم اللہ پڑھ کر۔ جو دعا کھانے کی ہے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب افطار کیا کریں تو جو دعا افطار کی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ جو دعا ہے یہ پہلے نہیں پڑھی جاتی، اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ پہلے آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو پڑھ کر افطار شروع کر دیں۔ یہ دعا نہیں آتی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، افطار شروع کر دیں۔ جب افطار کر لیں، فارغ ہو جائیں، پھر آپ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، اس طرح سے۔ تو روزوں کے، رمضان کے تمام تر آداب کا خیال رکھیں اور ان ضروری مسائل کو ذہن میں رکھ کر پھر عبادتیں کریں، لطف لگائے گا۔ رمضان کا احترام بہت ضروری ہے۔ وہ بڑا معروف واقعہ ہے، بڑی مشہور، آپ نے کئی مرتبہ وہ بات سنی ہوگی، وہ واقعہ سنا ہوگا۔ ایک یہودی تھا غالباً، اس کا بیٹا بازار کے اندر، مسلمانوں کے بازار میں ماہ رمضان میں کچھ کھا رہا تھا۔ وہ یہودی کا بیٹا تھا، کھلے عام مسلمانوں کے بازار میں کچھ کھا رہا تھا۔ باپ نے بیٹے کے گال پہ تماچا لگایا، تھپڑ مارا۔ بیٹے نے کہا ابا کیا ہوا، کون سی غلطی کر دی میں نے، کیوں مارا؟ باپ نے کہا بیٹا مارا اس لیے ہے کہ تجھے شرم نہیں آ رہی، تجھے حیا نہیں آ رہی، تجھے غیرت نہیں آ رہی، مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام تو کھا رہا ہے۔ کہا تو روزہ میرے لیے تھوڑی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے۔ کہا روزہ تیرے لیے نہیں ہے، مگر تو روزے کا ادب تو کر سکتا ہے، احترام تو کر سکتا ہے، احترام تو کر۔ ان کا روزہ ہے، ان کے سامنے کم سے کم اتنی حیا تو کر، ان کے سامنے تو اپنے گھر میں جا کے کھا۔ وہ ایک غیر مسلم تھا، یہودی تھا، اپنے بیٹے کو اس بات پر تاکید کر رہا تھا، مار رہا تھا کہ مسلمانوں کا بازار ہے، مسلمانوں کے درمیان، روزے داروں کے درمیان کھلے عام مت کھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے، گھر کے اندر 4 افراد ہیں، 2 نے روزہ رکھ لیا، 2 کھلے عام کھا رہے ہیں، اور وہ خواتین جو روزے سے ہوتی ہیں وہ ان کو کھانے تیار کر کے دے رہی ہیں، دن میں وہ دن میں کھانا بنا کے دے رہی ہیں، اور یہ بے غیرتی کے ساتھ میں ڈھیٹ بنے ہوئے کھا رہے ہیں۔ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت باقی نہیں رہی۔ احترام کریں۔ اس نے مارا اپنے بیٹے کو، کہا کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے سامنے ان کا روزہ تو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی اس کی، پروردگار نے اسی ادا کو پسند کر کے اللہ نے اسے صاحب ایمان بنا دیا، پروردگار نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ تو ادب کریں ماہ سیام کا، ادب کریں ماہ رمضان المبارک کا۔ یاد رہے رمضان 1 سال میں 1 مرتبہ ماہ مبارک آتا ہے، اور اگر ہم نے اس کا ادب نہیں کیا، کیا معلوم اگلے سال ہم زندہ رہے یا نہ رہے، اس وقت تک کوئی خبر نہیں ہے بندے کو کب موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت جسم سے جان نکل جائے۔ تو پورے اہتمام کے ساتھ پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر ماہ سیام گزارے، خدا کی قسم بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور میں نے جس طرح وہ آپ کو شعر سنایا،
بھوک اور پیاس کی شدت بھی خدا والوں میں جذبہ شوق عبادت کو بڑھا دیتی ہے، تھکنے دیتا نہیں ایمان کی طاقت کا نشہ، روزہ داروں کو تراویح مزہ دیتی ہے۔ کیا ہے تراویح؟ ایک حدیث کی ایک تشریح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ رمضان اللہ تعالی نے میری امت کو اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ وہ اس میں خوب خوب عبادتیں کریں اور رضائے الہی حاصل کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں نوافل ادا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح دیگر ساری عبادتیں ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اسی طرح نماز تراویح کی بھی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس پر عمل کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے، منقول ہے۔ لفظ تراویح ترویحتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کچھ دیر آرام کرنا۔ چونکہ اس نماز میں 4 رکعت کے بعد اسی کی مقدار بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے اسے تراویح کہتے ہیں۔ وہ جو تراویح کی دعا پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو تراویح کیا ہے؟ تراویح کا ثبوت منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ میرے حضور 20 رکعت تراویح کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات کے دور میں تراویح ادا کی جاتی تھی، مگر اس دور میں اس کا ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا جیسا اب کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تراویح کے 20 رکعت ہونے پر اجماع ہوا اور آج تک اس پر اہل اسلام کا عمل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد قاری سے ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہتے میں مسجد گیا، وہاں لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر جب مسجد میں پہنچے تو انہوں نے کہا بخدا میں نے سوچا ہے کہ اگر ان تمام لوگوں کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کر دوں تو بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں سب کو جمع کر دیا۔ پھر ایک رات دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، اور لوگ تراویح اول وقت میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے اس کو باضابطہ ایک جماعت کی شکل دی، ورنہ پہلے منفرد طور پر اس کو پڑھا جاتا تھا۔ میرے عزیزو یاد رہے نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 رکعت رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے تھے، اور میں نے جس طرح روایت پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جس کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح حضور پڑھا کرتے تھے۔ تو تراویح کی بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ مزید اس پر انشاءاللہ کسی ایک ویڈیو میں، کسی ایک بیان میں مکمل ہم گفتگو کریں گے، تراویح کی فضیلتوں پہ بات کریں گے، تراویح کے تعلق سے مسائل بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔
اللہ تعالی ہمیں ماہ سیام کی برکتوں، رفعتوں، فضیلتوں سے مستفیض و مستعین فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو خوب روزے رکھنے، خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو غیبی مدد عطا فرمائے، اور ان کا یہ رمضان ان کے لیے پروردگار خیر و عافیت کا سامان بنائے۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس ماہ سیام کو خیر و عافیت کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔